بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بلکہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جس حق کا مطالبہ کیا ہے وہ ماں باپ کا حق ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کا ادب و احترام بجا لانا، یہ اولاد پر بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو دخول جنت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی جنت کما سکتا ہے۔ سنن نسائی کی وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، کیا کروں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اے اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا فالزمها فإن الجنة تحت رجلیہا، تم اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ امام نسائی نے اس کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ بات بہت مشہور ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بعض نوجوانوں کا حال یہ ہے، اور والدین کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے، ان کا معاملہ ون سائڈ ہوتا ہے، صرف ایک کو پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لیتا ہے، باپ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ باپ کی خدمت کو لازم پکڑ لیتے ہیں اور ماں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری خدمت، ہمارے حسن سلوک کے دونوں مستحق ہیں، ہم دونوں کا خیال کریں، دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں ایک صحابی آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ففیہما فجاہد، میدان جنگ میں جا کر کے دشمنوں سے لڑ کر کے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر بیٹھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تم کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے برابر اجر و ثواب بتایا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی ایک طرف مائل ہو جانا، صرف ماں کی خدمت کو لازم پکڑنا، باپ کو نظر انداز کر دینا، یا باپ کی خدمت کو لازم پکڑنا، ماں کو نظر انداز کر دینا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں ہماری خدمت کے مستحق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی،
اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا امک امک. 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، تینوں مرتبہ آپ نے ماں کا ذکر کیا. تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے. چوتھے نمبر پر آپ نے باپ کا ذکر کیا. تو اس حدیث کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ماں کا درجہ جو 3 گنا باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ماں 3 ایسے کام کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے، وہ ماں ہی کرتی ہے. ایک تو حمل کا معاملہ، بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنا، اور دوسرے ولادت، بچے کو جلنے کا معاملہ، اور تیسرے 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا، رضاعت کا معاملہ. تو حمل، وضاع اور رضاعت، یہ 3 ایسے کام ہیں جو ماں ہی کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا. اور یہ ماں کا ایک بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بیان کیا ہے. لیکن کسی ایک کی طرف مائل ہونا، دوسرے کو نظر انداز کر دینا، یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. تو ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، یہ دخول جنت کا ایک ذریعہ ہے. ایک دوسری حدیث جو ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے، حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاحفظه وإن شئت فأزعه. آپ نے کہا کہ باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو آپ نے باپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ کے جنت کا بہترین دروازہ ہے. اب تمہاری مرضی، چاہے تو اس دروازے کو باقی رکھو یا اس کو ضائع کر لو. یعنی اگر ہم باپ کی خدمت کریں گے، باپ کا حق ادا کریں گے، تو جنت کا وہ دروازہ ہمارے لیے باقی رہے گا. لیکن اگر ہم باپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، باپ کی خدمت نہیں کریں گے، تو اس دروازے کو ہم نے ضائع کر لیا. تو باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بہترین دروازہ بتایا. ظاہر ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو جنت کے دروازے سے گزرنا ضروری ہے. تو اس لیے ماں باپ ہمارے دونوں حسن سلوک کے مستحق ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، لائق تعظیم ہیں، اور ہماری ہر قسم کی خدمت کے مستحق ہیں. ہم ان کی خدمت کر کے دنیا میں جنت کمانے کی کوشش کریں. بڑی بدنصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت پر توجہ نہیں دیتی. وہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑے ثواب کے کام کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کو ان کو نیکی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس جانب ان کی توجہ نہیں جاتی ہے. ماں باپ کی خدمت یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بددعا کی، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے. صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آخر وہ بدنصیب کون ہے جس کے بارے میں ایسی خطرناک بددعا آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا. بڑھاپے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بڑھاپے میں خدمت کرنا ہے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ ہماری خدمت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ بڑھاپے کا ذکر ہے، ورنہ عمر کے ہر مرحلے میں ہر لمحہ ان کی خدمت کرنا ہے. تو آپ نے کہا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا، ایسی بدنصیب اولاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی. یعنی اس کو جنت کمانے کا ایک اچھا موقع تھا، جنت میں جا سکتا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہ گیا. ایک شاعر نے اس حدیث کی ترجمانی کی، کہا ایک دن نبی نے حلقے اصحاب میں کہا، دہرائے 3 بار کی ناک اس کی کٹ گئی. پوچھا صحابہ نے کہ وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. فرمایا آپ نے کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. اس اولاد کو جنت کمانے کا ایک اچھا ذریعہ تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، لیکن وہ ان کی خدمت نہ کر کے وہ جنت سے محروم ہو گیا. اور وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آپ نے ہر زینے پر آمین کہا، اس حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے، اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے بددعا کی. اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے،
جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت نہ کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، جنت سے محروم ہو گیا، ایسی بدنصیب اولاد کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آپ نے آمین کہی۔ اب آپ سوچئے بد دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا ایسے شخص کی ہلاکت کے بارے میں کوئی شک شبہ ہے؟ کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے جس کے لیے رحمت سے محرومی کی بد دعا جبریل کر رہے ہیں اور اس بد دعا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے والدین ہر لمحہ ہماری خدمت کے مستحق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں نفل حج کے لیے نہیں گئے جب تک ان کی ماں زندہ تھی، تو علماء کرام نے، محدثین نے نفلی عبادات پر والدین کی خدمت کو مقدم قرار دیا ہے۔ ہم نفل کے عبادت کے بہت سارے کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کی خدمت ہے۔ ہم ان کی خدمت کو لازم پکڑیں، ان کے قریب رہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہم جنت کمائیں اور دوسری بشارتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔